ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں اور ہر چند صبح دست ہوئے بت شکنی میں ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگے گراں اور پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور شکریہ میں عفیرہ خان اور آج کے معزز مہمان جناب ڈاکٹر انجم الطاف حجاز نقوی اور فیض صدیقی صاحب ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں غالب کا ایک اور ہی شعر ہے کہ ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے میں ادارہ ہست و نیست برائے روایتی علوم و فنون میں اردو زبان اور ادب کی درس و تدریس سے منسلک ہوں اور جو میرے ساتھ معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ڈاکٹر انجم الطاف صاحب ہے جنہوں نے اقتصادیات میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے اقتصاد ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور لمس میں یہ ہیومینٹیز کے شعبہ کے ایک طویل مدت تک ڈین بھی رہ چکے ہیں اور ان کی آج کی محفل کے حوالے سے خاص بات کہ انہوں نے ایک تو فیض احمد فیض پہ کتاب لکھ رکھی ہے اور دوسری جو ان کی کتاب ہے غالب پہ تھنکنگ ود غالب اے پوئٹری فار اے نیو جنریشن اور میرا خیال ہے یہ نوجوان جو نسل ہے جو غالب سے متعارف ہونا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں اور ان سے آگے جناب حجاز نقوی صاحب تشریف فرما ہے یہ ایک شاعر بھی ہیں اور ان کا تعلق بھی درس و تدریس کے شعبے سے ہے اب تک ان کے دو شعری مجموعے اور اردو شعریات اور علم و عروض پر دو کتابیں بھی آ چکی ہیں اور بالکل ہمارے ان کے ساتھ ہی جناب فیصل صدیقی صاحب آئینی اور انسانی حقوق کے ایک اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس میں کافی زیادہ ہیں کہ اس کے اوپر کئی اہم تحقیقاتی مقالات یہ لکھ چکے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی بقول انہی کے میں بنائے ضرورت وکیل ہوں لیکن عشق کے معاملے میں غالب اور میر ہی میرا سب کچھ ہے اب میں حجاز نقوی صاحب سے درخواست کروں گی کہ باقاعدہ اور تفصیلاً اس نشست کا جو ہے تعارف کروائیں جناب بہت شکریہ عفیرہ. خواتین و حضرات بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور بہت مختصراً ایک تعارف میں کرواتا چلوں کہ جو نشست جس میں آپ حاضر ہیں ہم حاضر ہیں یہ غالب پر ایک ہونے والی انتہائی منفرد نشست ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی دونوں مہمان ہیں اور میں ناچیز کسی کو بھی ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم غالب کے ماہر ہیں یا غالبیات میں سند کا درجہ رکھتے ہیں. اور اس حوالے سے ایک بات ہم میں مشترک ہے کہ ہم غالب سے عشق کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ غالب سے عشق کرنے سے ہمیں عشق کرنا آتا ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے کراچی میں ایک تنظیم بھی فیصل صدیقی صاحب کے ساتھ شروع کی ہے جس کا نام ہے انجمن عاشقان میر و غالب اور اس کے کئی پروگرامز کراچی میں کر چکے ہیں اور اب لاہور میں بھی آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی. مقاصد ہمارے اس تنظیم کے اور ان تمام پروگرامز کی یہ ہیں کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم
عشق کرنا سیکھ سکیں، اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر عشق کرنا اور پیشنیٹ ہونا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا اور مکانیکیت ایک چھائی ہوئی ہے پورے عرصے پر، وہاں ہم ایک ایسی نسل، ایک ایسی قوم کی طرف آگے بڑھیں جو لوگ عشق کرنے کو اہمیت دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جسے ہم انگریزی میں پیشنیٹ لائف کہتے ہیں، یا عشقیہ زندگی گزارنے کی طرف راغب ہو سکیں. تو اس میں ہمیں ظاہر ہے کہ بہترین جو اثاثے ہیں ہمارے وہ ہیں میر اور غالب، اور میر اور غالب ہی ہمیں یہ بات ایک بہت ہی دقیق اور بہت ہی گہری سطح پر سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک عشقیہ زندگی کیسے آغاز کرتے ہیں، اس سفر کو کیسے گزارتے ہیں، اور اس کی کوئی انتہا ہے بھی یا نہیں، یا اس کا انجام کیا ہے، محبوب ملتا ہے نہیں ملتا، وغیرہ وغیرہ. اب آپ بہت سی باتیں اس گفتگو میں سماعت فرمائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ میں سمع خراشی نہیں کرتا اور ہم اپنے موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ جو قابل قدر گفتگو کرنے والے ہیں ان کی ہم بات زیادہ سے زیادہ سن سکیں. جناب، ابھی آپ کی گفتگو سے ہی مجھے ایک شمس تبریزی کا ایک کال یاد آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ چاہے 1000 برس ہی کیوں نہ بیت جائیں، مگر میرے الفاظ ان تک پہنچ کے رہیں گے جن کے لیے کہے گئے. اور یہی تقریباً ایسی ہی بات غالب نے اپنے ایک فارسی کے شعر میں بھی کہی. کہتے ہیں نشستن بر سر راہ تحیر عالمی دارد کہ ہر کس می رود از خویش می گردد دوچار ما. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتی ہوں کہ تحیر کی راہ پر بیٹھنے کا کیا ہی عالم ہے کہ جو کوئی خود سے روانہ یا خود سے بے خود ہوتا ہے وہ ہم ہی سے ہے تو آن ملتا ہے. اسی طرح اردو میں بھی ان کا اسی سے ملتا جلتا ایک شعر ہے، راہ کی بات ہو رہی ہے اور عشق کی راہ کی بھی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستان نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پر ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. تب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک ایسی راہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو تمام عظیم افراد کی راہ ہے، اور یہ ایسے افراد ہیں جو عام سطح سے بلند ہو کر سوچتے ہیں اور کچھ ایسے کام کر گئے ہیں اور ایسے الفاظ کہے گئے ہیں کہ ان کی بعض گشت اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اب تک ہمیں سنائی دیتی ہے. اور یہ ابھی تک اتنے دور گزرنے کے بعد بھی انسانوں کی رہنما ہے، اور چاہے کوئی بھی معاملہ ہو یا کام ہو. ایسی ہی شخصیت کے مالک یعنی غالب بھی اپنی شاعری میں ایک سوال اٹھاتے ہیں جو کہ آج کی نشست کا عنوان بھی ہے کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں. اب یہی سوال ہم سب سے پہلے اپنے معزز مہمان ڈاکٹر انجم الطاف صاحب سے کرتے ہیں. جناب. شکریہ پیرا. یہ جو مصرع آپ نے پڑھا غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، تو اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے کہ کون سے کام بند ہیں یا کون سے کام بند ہیں، صرف ذرا سے فرق پڑ جاتا ہے. تو غالب کا یہ ایک خاص سٹائل ہے جس میں وہ ہر چیز کو ایک سوال کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں صرف اپنے متعلق نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ ایک پورا ایک رویہ ہے جو کہ ایک ٹریڈیشن ہے سوال پوچھنے کی، سوال کرنے کی ٹریڈیشن، جس میں جو کہ
ایک طرح سے میرے خیال میں ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہماری حکمت ہے وہ ہم سے چھپتی جا رہی ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم وہ ایک ٹریڈیشن سے دور ہٹ گئے ہیں. تو جو ایک ڈائنامک سوسائٹی کے لیے ایک کلچر آف کویسچننگ ہوتا ہے، اس کی جگہ ایک کلچر آف اوبیڈینس آتا جا رہا ہے. اور جہاں پہ کلچر آف کویسچننگ نہ ہو وہاں پہ آگے کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ کویسچننگ میں بھی یہ انگریزی کا لفظ ہے کویسچننگ، وہ بہت واضح ہے. کویسچننگ میں اور آسکنگ اے کویسچن میں فرق ہے. ہم اردو میں بھی اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ سوال پوچھنا، سوال کرنا اور سوال اٹھانا بہت الگ الگ چیزیں ہیں. تو یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ ڈاک خانہ کہاں ہے. یہ جو ایک ایگزسٹینشل سوال ہیں، غالب اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ جیسے یہ ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، یا نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. بگ کویسچنس. اور یہ سوال جو ہیں یہ ہم، چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں لوگوں کو، تو بہت سے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ سر وہ فنڈا کلیئر نہیں ہے، تو بیسکس نہیں معلوم ہے. اور اگر آپ کو بیسکس نہیں معلوم ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آگے کا راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو ہمیں یہ جو کلچر آف کویسچننگ ہے جس کا سب سے بڑا ریپرزینٹیٹیو غالب ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. اور اس میں جو غالبی کی شعر سے آپ کو یہ غالب خود ہی سمجھا دیتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھ لیں تو پھر آگے اس پہ عمل کرنے کا راستہ بھی کھل جاتا ہے، اور اندھیرا جو ہے وہ روشنی میں بدل جاتا ہے. تو وہ جو انہوں نے کہا کہ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ غالب نے خود ہی، غالب کا ایک اور شعر دیکھ لیجئے کہ وہ انہوں نے ایک بہت بڑی ہستی کے لیے کہا ہے، لیکن ہم اسے غالب کے اوپر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ اگر ہم ان کی یہ راہ اختیار کر لیں تو ہمارے پھر کوئی کام بند نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جسے غالب نے یہ کہا ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا. تو آپ اچھا، اسی موضوع پر اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ غالب کا شعر پڑھتے ہیں، کوئی زیادہ تر اشعار اردو دیوان کے، تو آپ کو ایک فریم سا بنا کر دیتا ہے غالب. اس میں آپ کو پہل ایک بہت خوبصورت تصویر نظر آتی ہے. کبھی لگتا ہے کہ کوئی ایبسٹریکٹ آرٹ ہے، تھوڑا سمجھنے لگتے ہیں تو اس کے نقش واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب آپ اس تصویر کے، اس فریم کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں آئینہ نمودار ہو گیا، اور اس آئینے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں. اور یہاں غالب کا جادو شروع ہوتا ہے کہ جس فریم میں آپ ایک تصویر دیکھ رہے تھے اب تک، اس میں آپ اچانک اپنی شکل دیکھ لیتے ہیں، اپنی زندگی دیکھ لیتے ہیں، اپنی دنیا دیکھ لیتے ہیں. اور یہ جو غالب کا مداح ہوتا ہے وہ اس آئینے سے وہی روایتی سوال پوچھتا ہے کہ بول آئینے بول مجھے بتا. تو آئینے سے پوچھنے کا جو یہ سلسلہ ہے، ہم بہت دفعہ ادب میں کئی کہانیوں میں یہ سوال آئینے سے پوچھتے ہیں کہ آئینہ بتائے ہمیں. تو ہم غالب کے شعر سے بھی یہی سوال پوچھتے ہیں کہ بول آئینے بول مجھے بتا. اب کسی معاشرے میں غالب یا غالب کی فکر کا جب فقدان ہو جائے، یعنی غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، تو وہ آئینے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو در حقیقت ہمیں اپنی اصل سے جوڑ رہے ہوتے ہیں. جن میں ہم دیکھیے، آپ جب تیار ہوتے ہیں تو آپ آئینہ اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ سے جڑ سکیں، یا آپ اپنا وہ سانچہ سمجھ لیں جیسے ابھی آپ ہو گئے ہیں. تو ہم حیث قوم
من حیث معاشرہ جو ہو گئے ہیں وہ ہمیں غالب کے اشعار میں نظر آتا ہے، اور یہی غالب کی ریلیونس ہے، انطباق ہے، منطبق ہونا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی شاید 1000 سال کم از کم یہ انطباق رہے گا، کیونکہ غالب نے خود اپنے زمانے میں کہا تھا کہ میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، میں ایک ایسی بلبل ہوں، اور بلبل کے مذکر مؤنث پہ اختلاف ہے بہرحال، تو میں ایک ایسی بلبل ہوں جو اس گلشن کی ہے جو ابھی خلق نہیں ہوا. تو شاید ہم معاشرے میں وہ گلشن بن چکے ہیں جہاں پہ بلبل کی آواز سنائی دے گی، کیونکہ بلبل بھی اپنے، اب جیسے باہر آ گئی ہے تو اب بلبل کا وقت بھی قریب آ گیا اور یہ سیشن بھی آپ کے سامنے، تو یہاں سے ہم غالب کی آواز کو سننا شروع کر سکتے ہیں. اب اس کو سمجھنا کیسے، یہ تو ایک سفر ہے، اور اب ہمارے دوست بتائیں گے بھی اس حوالے سے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اپنی گفتگو یہاں پر فیصل کے حوالے کر دیتا ہوں. میں جب اس شعر کو پڑھتا ہوں، اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں. یہ جو دوسرا مصرع ہے آپ کو غالب کی اس شعر کی انٹینسٹی کا اظہار کرتا ہے. غالب کے ہر شعر میں ایک الفاظوں کا جادو ہے، اور ہر شعر کی ایک کنجی ہوتی ہے. اگر وہ آپ کنجی غالب کے شعر کی، ہر شعر کی ایک کنجی ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے یا دو لفظ ہوتے ہیں، ان کو آپ سمجھ جائیں تو آپ پورا شعر آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. اس میں جو کنجی ہے جو جس لفظ میں، وہ ہے کام، اور اس کے بعد ہے خستہ، اور اس کے بعد یہ رونا، کھینچیے وہ کیجیے ہائے ہائے. لیکن اصل جو کنجی ہے وہ ہے کام. دیکھیے یہ لوگ غالب شعر پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے غالب جو ہے اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے شاعری کی شاید اس معاشرے کے حوالے سے کوئی یوٹیلیٹی نہیں رہ گئی. یہ بات نہیں ہے. غالب کو اپنی گریٹنس کا بڑا اظہار، بڑا احساس تھا، اور ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ آنے والے سینچریز کے شاعر ہیں. وہ آپ کے ان کے لاتعداد شعر ہیں اپنے بارے میں، اور وہ ان کی تعریفاً شعر نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کی علم کی یوٹیلیٹی ہے وہ رہے گی سینچریز تک. جیسے غالب کہتے ہیں یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب، ہم تجھے ہم ولی سمجھتے اگر باد و خواہ نہ ہوتا. پھر غالب کہتے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ابھی افیرہ نے ایک شعر پڑھا کہ وہ بڑا کمال کا شعر ہے، اس پہ لوگ زیادہ غور نہیں کرتے، کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں. اور دیکھیے غالب اس شعر میں ڈسٹنکشن کر رہے ہیں بہت اچھا، ایکسلنٹ، مشہور ہونا اور یونیک ہونے میں، انداز بیاں. اور تو غالب کو، اور ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. دیکھیے غالب اس شعر میں اپنے تھاٹ پروسیس کو بالکل ڈاؤٹ نہیں کر رہے. تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی علم جو ہے، کوئی بھی اسٹرکچر آف نالج جو ہے، اگر اس کی یوٹیلیٹی رہنی ہے کسی معاشرے میں تو آپ کو اس کی ریلیونس دکھانی ہوگی. آپ کو دکھانی ہوگی کہ وہ اس معاشرے کے بارے میں، جیسے حجاز صاحب نے بات کیا، کیا اس معاشرے کو وہ سمجھا سکتا ہے؟ کیا اس معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ اسکول آف تھاٹ سے، اس اسٹرکچر آف نالج سے سمجھے جا سکتے ہیں؟ غالب کی ایکسلنس کو لوگ ایڈمائر کرتے ہیں، غالب کی ریلیونس کو لوگ نہیں دیکھتے، اور اس ریلیونس کو لوکیٹ نہیں کر پاتے ہمارے معاشرے میں. تو غالب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ شعر ہمارے لیے ہے کہ جو تم اتنے غالب کرتے ہو کہ لوگ نہیں پڑھتے، اور جو
ینگ لوگ ہیں وہ نہیں پڑھتے اور اس پہ رونا دھونا کرتے ہو کہ غالب بھول گئے ہیں، یہ جو دوسرا مصرع ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم ان ینگ لوگوں کو یہ نہ سمجھا پاؤ کہ غالب خستہ کے بغیر ان کے کون سے کام بند ہیں. اور دیکھیے غالب نے خاص طور پہ لفظ استعمال کیا ہے خستہ، ایمفیسائز کرنے کے لیے، یعنی وہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں جو نوجوان ہیں آج کی دنیا کا، ان کی نظر میں یہ غالب کو سمجھتے ہیں یہ تو بڑا فضول سا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، فیلئر ہے، اس کو پڑھ کے مجھے کیا ملے گا، شاید انٹرٹینمنٹ مل جائے، یہ کون سے میرے مسائل کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو خود ایڈریس کرتے ہیں خستہ کے طور پہ. یہ جو ریلیونس کسی بھی نالج کی ایفیکیسی یوٹیلیٹی ہونا جو ہے اس کی ریلیونس سے تعلق ہے. یہ غالب ایک اور جگہ اس کا بڑا خوبصورتی سے ایک ریلیجس کانٹیکس میں حوالے سے بتاتے. وہ کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو یہ نوجوان جو ہیں یہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ غالب غالب لگے رہتے ہیں، ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. مجھ بتایا جائے کہ میرے مسائل کے حوالے سے غالب کیا کہتا ہے. آخری ایک منٹ میں لوں گا. دیکھیے غالب جس زمانے میں تھے 19ویں سینچری میں، اس وقت اور خاص طور پہ مڈ 19 سینچری میں، اس وقت ہندوستان کی ڈیتھ ہو رہی تھی اور برٹش انڈیا کی برتھ ہو رہا تھا. اور وہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ یہ ہو رہا تھا کہ نالج کا کانسیپٹ بدل رہا تھا. انگریزوں کے لیے نالج یعنی علم کی اہمیت جب ہے جب اس کا تعلق پاور سے ہو، جب اس کا تعلق کوئی کام سے ہو. غالب ایک ایسی زندگی میں بلیو کرتے تھے جہاں اے لائف آف تھاٹ واز بیٹر دین اے لائف آف ایکشن. وہ ایک الگ قسم کی سوچ کے آدمی تھے. تو یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن غالب ایک اور بات ہر زمانے کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کیونکہ میری نظر میں، اور اس پہ آگے جا کے بات کریں گے، کہ نہ صرف غالب ماڈرنٹی کے شاعر ہیں، وہ پوسٹ ماڈرنٹی کے شاعر ہیں، اور میں کہتا ہوں پوسٹ ماڈرنٹی کے شاعر ہیں. کہ غالب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف اس بارے میں سوچو کہ ایک ایسا علم جس کی اپیرنٹلی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہے زندگی کو سمجھنے میں، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم جب یہ سمجھو گے کہ غالب کے بغیر کام بند ہے، جب تم جس چیز کو کام کرتے ہو کہتے ہو اس کو ریکنسیپچولائز کرو گے. تو یہ بڑا بنیادی شعر ہے اور یہ شعر بھی غالب کے پورے دیوان کی کنجی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا، بہت شکریہ. اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ سوال بھی غالب ہی پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تو اب میرے تینوں جو معزز مہمان ہیں، اب انہی سے یہی سوال ہے کہ جناب بتلائیے پھر. بتاتے ہیں. جناب اس سے پہلے جو فیصل بات کر رہے تھے کہ غالب جو ایک ٹرانزیشن کا وہ ہیں، تو وہ مجھے شعر یاد آیا جو غالب کتنی خوبصورتی سے انہوں نے یہ کیپچر کیا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے، کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. ایک دنیا ختم ہو رہی، دوسری دنیا شروع ہو رہی ہے، اینڈ غالب از سو کانشیس آف اٹ. اٹس امیزنگ. تو خیر آپ نے جو سوال پوچھا کہ کوئی بتلاؤ، تو میں ایک قصے سے شروع کرتا ہوں جو کہ آپ کو لگے گا کہ بالکل ان ریلیٹڈ ہے، مگر ہوتا ایسا ہی ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز جڑ جاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کئی بار ایران جاتے ہیں زیارتوں کے لیے. تو اس بار جب واپس آئے تو کچھ بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ وہاں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آتے ہو. تو میں نے کہا کہ وہ دیکھنے آتے ہیں اور کچھ مانگنے آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر تم دیکھنے آتے ہو اور دیکھنے آتے ہو تو تم سیاح ہو، اور مانگنے آتے ہو تم فقیر ہو. اتنی بڑی ہستیوں سے تم لے کے کیا جاتے ہو.
تو وہ ان پہ بہت اثر ہوا. تو میں نے یہ سوچا کہ ان کے لیے جیسے زیارتیں ہیں میرے لیے غالب ہیں, تو میں غالب سے لے کے کیا جاتا ہوں. ہم غالب کے پاس جاتے ہیں جیسے فیصل نے کہا انٹرٹینمنٹ کے لیے, محظوظ ہونے کے لیے, مجھ سے لے کے کیا جاتے ہیں. تو پھر فوراً مجھے یہ خیال آیا کہ لوگ جو افلاطون اور ارسطو کے پاس جاتے ہیں تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں جاتے ہیں, وہ کچھ لینے جاتے ہیں. تو ایک دم غالب کی جو وہ آئیڈینٹی تھی میرے ذہن میں وہ پلٹ گئی. پھر مجھے یہ خیال آیا کہ غالب شاعر نہیں ہے, غالب ایک فلسفی ہے, اور ایک فلسفی جو اپنے خیالات کو اشعار پوئٹری میں بیان کر رہے ہیں, اور وہ اس کو ایک اتنا ایکسیسیبل فلاسفر بنا دیتی ہے, کیونکہ وہی چیز آپ کو کانٹ میں, ہیگل میں, جگہ جگہ مل جائے گی, مگر اس کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی چاہیے سمجھنے کے لیے. غالب وہی ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ 10-12 الفاظ میں آپ سے آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے. اور اس کی بڑائی یہ ہے کہ جب اس طرح سے سوچنا شروع کیا کہ غالب وہ ایک واحد اس طرح کا فلاسفر ہے, یا ہم اس کو شاعر بھی سمجھ لیں, جو کہ آپ سے سوال کر رہا ہے مگر اس کا جواب نہیں دے رہا. اور بہت سے شاعر ہیں, مطلب اقبال ہے, وہ بہت بڑا سوال اٹھایا شکوہ میں, مگر آپ کو فوراً جواب بھی دے دیا. تو اگر کوئی آپ کو جواب دے دے تو پھر آپ سوچنے پہ مجبور نہیں ہوتے, تو اچھا ہمیں وہ وہاں سے لے لیں گے جواب, یہاں سے لے لیں گے جواب. غالب آپ کو کبھی کوئی جواب نہیں دیتے, وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ خود جو ہے. تو یہ غالب بطور ایک فلسفی جو کہ اپنی وزڈم, جو حکمت, وہ بہت سہل آسان 10-12 الفاظ میں بڑے سے بڑے سوال جو ہیں آپ کو غالب میں مل جائیں گے. اور مجھے یہ جب احساس ہوا تو مجھے یہ لگا کہ جیسے بچے ویڈیو گیم پہ ہک ہو جاتے ہیں, اسی طرح آپ غالب پہ بھی ہک ہو سکتے ہیں کہ یہ اس نے یہ کہا کیا ہے, یہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, کیا ہوتا میں, کیا ہوتا یا ہوتا. تو اسی فرانسس پریچٹ کی جو بہت مشہور ویب سائٹ ہے, انہوں نے کہا کہ غالب از اے میننگ مشین. اس شعر میں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. انہوں نے اس کی پرموٹیشن اور کمبینیشن کر کے کہا اس کے 7 جو ہیں اس میں سے آپ معنی نکال سکتے ہیں, اتنی جو ہے اس میں کثرت ہے. تو غالب میرے لیے ایک فلاسفر ہے, اور جب ہم ان کے فلسفے کو ایک طرح سے سمجھ لیں تو پھر ہمیں ایک دم سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق آج کل کی جو دنیا ہے, آج کل کے جو مسائل ہیں, اس پہ ایک دم سے ہو جاتا ہے, اور وہ چیزیں ہمیں زیادہ واضح نظر آتی ہیں. اور اس کی ایک وہ یہ بھی ہے, اس کی ایویڈنس پروف یہ ہے کہ اب بھی جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو خواہ غالب کا ایک شعر یا مصرع یاد آ جاتا ہے. تو ہمارے سیاستدان کچھ یہ وعدہ کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, تو ہم فوراً آتا ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم, تو یہ جان جھوٹ جانا. تو اب یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں غالب, ہم اس جنریشن کے ہیں کہ ہمیں اب بھی کچھ غالب کے, اب میری والدہ جو تھیں ان کو 1000 سے زیادہ شعر یاد تھے, مجھے کئی 100 شعر یاد ہیں, کہ اب اگلی جنریشن جو ہے اس کو 2-3 سے زیادہ یاد نہیں ہوں گے. تو ہمیں وہ معلوم ہے تو ہم وہ کنیکشن کر سکتے ہیں, جس کو معلوم نہیں ہے وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے غالب کو پڑھنا جو ہے وہ اہم ہے, کیونکہ اس کے فلسفے کے لینس کے مررز کے تھرو آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. اب یہی سوال جناب حجاز نقوی صاحب سے بھی ہے, آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں. جی, میں اس پر غالب ہی کا ایک شعر آپ کے گوش گزار کر دوں کہ دیکھا ہے ہم نے خلوت و جلوت میں بارہا, دیوانہ گر نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں. تو جب آپ غالب کو خلوت و جلوت میں دیکھتے ہیں, جب وہ اپنے پوری آب و تاب سے آپ کو سمجھ بھی آ رہے ہوتے ہیں اور آپ سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں,
اور جب آپ خلوت میں دیکھتے ہیں یعنی آپ کے ایسے افکار کو چھو رہے ہوتے ہیں غالب جو آپ کے لیے بھی ابھی ناآفریدہ ہوتی ہیں, آپ کے تحت و شعور میں کہیں کھوئی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ ایک بات ضرور جان رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ آدمی دیوانہ نہیں ہے مکمل طور پر تو ہوشیار بھی نہیں, یعنی وہ آپ کو بے خودی اور ہوشیاری کے اور بیچ میں کہیں ایک اسٹیٹ ہے جہاں پر پہنچاتے ہیں غالب, جس کو ہم حیرت کا مقام بھی کہہ دیتے ہیں. تو وہ ایک حیرت. اچھا, اب یہ غالب ہمیں کیسے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم غالب کو کس طرح, یعنی غالب نے اپنے آڈینس کو ایک بہت ہی ذہین و فتین قوم سمجھ کر ان سے خطاب کیا ہے, اور کہیں یہ شکوہ بھی ہے ان کا, وہ ان کے اپنے زمانے کے لیے. آپ وہ نسل ہیں جس سے غالب اصل میں مخاطب ہے. جو شکوے غالب کے شاعری میں آپ کو ملتے ہیں, مثال کے طور پہ نہ ستائش کی تمنا, نہ صلے کی پرواہ, گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح. وہ غالب کے یہ جو غالب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح, یہ اس زمانے کے اس فکر کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں ہو سکتا ہے نہ ملے نہ صحیح, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. لیکن وہ اندلیب گلشن ناآفریدہ کے لیے جو کہہ رہے ہیں وہاں ان سے یہ توقع ہے کہ وہ اس کلام کو سمجھیں گے اور اس کلام پر غور کریں گے جیسا غور کرنا چاہیے. یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا غالب سمجھ رہے تھے. بیچ میں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, میں بہت زیادہ تنقید نہیں کرتا, وہ ڈاکٹر صاحب کا شعبہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اتنا کہنا ضروری ہے کہ ہم جب بھی معذرت خواہانہ یا اپولوجیٹک طریقے سے کسی ہستی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, ہمارے نصاب میں میرا جس طرح تعارف ہو رہا تھا غالب کے ساتھ بہت ہی اچھا تعارف نہیں تھا. وہ اساتذہ معذرت خواہانہ طریقے سے دیکھتے ہیں شعراء کو. دیکھیں شاعروں کے اوپر بہت سے بہتان ہیں, آپ 4-6 اور لگاتے جائیں کہ بھائی کریکٹر ان کا بہت خراب ہوتا ہے, فلاں ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں. غالب خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی سوائے اس کے کہ آشفتہ سر ہے کیا کہیے, یعنی شاعر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. تو آپ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ آدمی شراب تو نہیں پیتا. تو جب آپ شعراء کو اتنے سارے فلٹرز کے ساتھ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو غالب آپ سے دور رہ جاتے ہیں, اور آپ کا زاویہ فکر ان کے لیے ہو جاتا ہے معذرت خواہانہ. یعنی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اب ایک چیز ہے, مجبوری ہے, ایک نام ہے, بہرحال ہمارے پاس بہت بڑے نام ویسے بھی نہیں ہے, اپنے آپ کو بتایا ایک غالب بھی ہیں ہمارے پاس, یہ کہنے کی حد تک. لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے غالب کو دیکھنے کا. جب آپ کسی مفکر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی زندگی سے اس کو جدا کر کے دیکھتے ہیں, اور زندگی سے جدا کرنے کا یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی آدمی کی بات بہت بڑی ہے تو کریکٹر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے. یہ تضادات خود غالب اپنی شاعری میں سمو چکے ہیں. یعنی یہ بھی ہمارا جو سوال ہے اس کے جوابات آپ کو درجنوں اشعار میں غالب ہی کے یہاں سے مل جاتے ہیں. اب یہ اتنی تفصیلی موضوع پر ہم اس پہ نہیں نکلتے. البتہ جیسا کہ سوال کیا کہ غالب پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, جس کے بارے میں خود غالب اگلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تو ایک سوال عوام کی طرف سے غالب کر رہے ہیں کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ غالب کون ہے, اور غالب ایک سوال اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بتاؤ کہ ہم کیا بتائیں. یعنی اگر اس کو ہم اس طرح غور کرنا شروع کریں اس شعر پر کہ آپ نے غالب سے پوچھا کہ بھائی کون ہو تم, اور غالب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت سی جہات میں اپنا قدم رکھ چکا ہوں, تم سے نزدیک میری کون سی جہت ہے. دیکھیں غالب کو کئی لوگ اپریشیٹ کر پاتے ہیں, بہت سے لوگ ان کا مزہ لے پاتے ہیں. وہ لوگ جن کی زبان اچھی ہوتی ہے اس زمانے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو جن کو زبان سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے غالب کیا کہہ رہے ہیں, ان کے پاس لینگویج بیریئر نہیں ہوتا. وہ لوگ جو ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں, مشکل ٹیکسٹ پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں, چیز پر غور کرنے کے, وہ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر آپ مشاعروں میں اوور آل شاعری دلچسپی کا باعث ہوتی ہے تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن من حیث مفکر, من حیث یعنی غالب نے کوئی فکر آپ کو دیا, آپ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی, آپ اس کو بہت کم دیکھتے ہیں. تو اگلی دفعہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ غالب کا دیوان کھولیں تو اس سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ سے کیسے ہم کلام ہو رہا ہے. اس کی اچھی مثال یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں غالب ہیں, حافظ ہیں ایران میں یا فارسی شاعری میں, اور حافظ غالب سے بھی 500 سال 600 سال پہلے کے آدمی. اس صدی میں بھی حافظ کے دیوان سے استخارہ کیا جاتا ہے, جبکہ آپ کو معلوم ہے ایک ایران میں اس وقت ایک مذہبی فضا ہے اور وہاں پر استخارے قرآن سے کیے جاتے ہیں.
لیکن قرآن کے پیرالل حافظ کو رکھا جاتا ہے, حافظ سے فعال دیکھی جاتی ہے, استخارہ کیا جاتا ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے, دن کا آغاز کرنے سے پہلے, کسی جگہ جانے سے پہلے. اور یہ میں عمومی سطح پہ بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ کچھ حافظ کے پرستار ہیں جو ایک کلٹ ہے وہ یہ کرتے ہیں. یہ تمام وہ لوگ جو حافظ کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں, اور عمومی رویہ ہے حافظ سے فعال لینا. آپ نوروز ابھی مارچ آگے تقریب کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو دسترخوان ہوتا ہے نئے سال کی آمد کا, اس میں درمیان میں قرآن کے ساتھ حافظ کے دیوان کو رکھا جاتا ہے اور اس سے فعال لی جاتی ہے نئے سال کو شروع کرنے کے لیے. تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہم صرف شاعر کو ایک انٹرٹینمنٹ میں محدود کر کے, ایک مزے کی چیز سمجھ کے, اور واقعی شاید اس میں کچھ حد تک شعراء کا قصور ہو لیکن غالب کا قصور نہیں ہوگا کم از کم, کیونکہ آپ کو وہ اس آسان ترین میڈیم میں, یعنی اردو میں شعر کہنا, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے کوئی بہت ہی عظمت کی بات نہیں ہے, میرا فارسی دیوان بہت عظیم ہے اس حوالے سے کہ میں اپنے آپ کو ایز اے شاعر ریپرزینٹ کروں. تو وہ کئی ہزار سالوں کی ایک علم, ایک دقت اردو میں قید کرتے ہیں آپ کے لیے, تاکہ اگلا زمانہ جو اردو کا زمانہ ہے, جو اس قوم کا زمانہ ہے, وہ آ کے اس میں سے اپنی ریلیونس کو تلاش کرے, اپنے اس میں آئینہ دیکھ سکے, جیسا کہ پہلے عرض کیا. تو جب بھی غالب کا دیوان کھولیں, کوئی شعر پڑھیں, اس کو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ وہ آپ سے ہم کلام ہے اور آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے اس شعر میں. بہت شکریہ جناب فیصل صدیقی صاحب, آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ میرے خیال میں اس کے دوسرے مصرعے میں جب غالب یہ کہتا ہے کہ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا, اس کے دو بڑے ایک انٹرسٹنگ سے اور شاید سیلف کانٹرڈکٹری میننگز ہیں. ایک تو غالب وہ جب ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو غالب ایکچولی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دیوان بتائے گا کہ غالب کون ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ غالب کی جو گہرائی ہے وہ ایسی ہے کہ میرے خیال میں غالب کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس گہرائی کا تھنکر ہے, جیسے انجم صاحب نے کہا. اس لیے غالب کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. غالب کو خود نہیں معلوم ہے یہ کہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں. تو بہت اچھی بات جی, بہت اچھی بات. لیکن اس کا جو جواب ہے کہ غالب کون ہے, اگر ایک نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے, اور میں ہر اس شخص کو نوجوان سمجھتا ہوں جو بیسک 60 سال کا ہو, 70 سال کا ہو, لیکن اس کا دل نوجوان ہو. تو ایک نوجوان جب مجھ سے پوچھتا ہے فیصل صاحب یہ کیا یہ غالب غالب کرتے رہتے ہیں آپ, تو مجھے کیا ملے گا اس سے, وہ میرے کون سے مسائل پہ کچھ کہہ سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں دیکھو غالب بنیادی طور پہ آزادی کا شاعر ہے, انسانی آزادی کا شاعر ہے. یہ بیسک ایک غالب کا ایمان ہے انسانی آزادی پہ. جیسے انجم صاحب نے یہ شعر اپنی کتاب میں سلیکٹ بھی کیا ہے کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب, کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. کمال کا شعر ہے. بہت خوب, بہت خوب. اب کوہ طور پہ تو ایک ہی جواب ملے گا, اور غالب کیا کہہ رہے ہیں, جواب ڈھونڈنے نہیں جا رہے, وہ کہہ رہے ہیں آؤ سیر کریں. وہ سیر کرنے جا رہے, جواب ڈھونڈنے نہیں جا رہے. میں انجم صاحب سے کی بات سوال و جواب کے بارے میں اس کو صرف اس حد تک ایکسٹینڈ کروں گا کہ میرے خیال میں غالب ایک کمال کا آدمی ہے کہ نہ وہ آپ کو سوالات کے جنگل میں چھوڑ دیتا ہے کہ آپ بالکل کنفیوزڈ ہو جائیں, نہ وہ آپ کو جوابات کے پرزن میں بند کر دیتا ہے کہ آپ بالکل پابند ہو جائیں. وہ آپ کو سوال اور جواب کے بیچ میں چھوڑ دیتا ہے. دیکھیے اگر آپ لوگوں کو صرف سوالات میں چھوڑ دیں تو وہ نائلزم کی طرف چلے جائیں گے. اگر آپ ان کو سارے جواب دے دیں تو وہ فنڈامنٹلزم کی طرف چلے جائیں گے. اگر آپ ان کو سیر کروائیں زندگی کے تو وہ ان دونوں خطرات سے بچے رہیں گے. اور یہی نوجوان جو ہیں میرے خیال میں ان کو اٹریکٹ کرنا چاہیے غالب. وہ ایک انسانی سوچ کی آزادی کا شاعر. پھر ہمارے نوجوانوں کے اوپر اور جنرلی
جتنی پستی ہوتی سوسائٹی میں اتنی ایک طریقے سے اوروں پہ کرٹیک ہوتی ہے، خاص طور پہ نوجوانوں پہ، نکمے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اردو نہیں آتی، ڈکشن نہیں آتا، پڑھتے نہیں ہیں اپنی تہذیب کے بارے میں. اس پہ غالب کا ہمیشہ ایک شعر یاد رکھیں کہ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. تو ان باتوں پہ غور نہ کرے. اور کل رات کو میں لمز میں ٹھہرا تھا اور جو انجم الطاف صاحب کی ایک ہوم پلیس ہے، تو بڑے عرصے بعد دیکھا کہ 3-4 بجے رات کو نوجوان جو ہیں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، کونے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور بھی بہت کام کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے نوجوانوں کو. تو یہ جو چیز ہے یہ غالب کا اتنا خوبصورت مصرع ہے جو یہ کیپچر کرتا ہے، اور ہر نوجوان کو یہ مصرع سننے کے بعد جو ہے، شعر سننے کے بعد عاشق ہو جانا چاہیے غالب کا. جی ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. کیا کہنے کیا کہنے. دیکھیے الفاظوں کا جادو ہے. دیکھیے غالب کہہ رہا ہے جی ڈھونڈتا ہے، دل نہیں، دماغ نہیں. یہ ایک عجیب ہی قسم کی کشمکش ہے جو دل و دماغ اور روح سے مل کے ایک بالکل چھا جاتی ہے آپ کے جسم پہ. اور وہی فرصت کے رات دن، مطلب میں یہ نہیں کہ یہ محبت ڈھونڈوں گا صبح کے وقت یا شام کے وقت، نہیں، میں رات دن میرا جی ڈھونڈ. اور دیکھیے پھر غالب کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کو محبوب ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ وہ کہتا ہے بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. یعنی ہم تو اسی میں زندگی گزار دیں گے اپنے عشق کے تصور کے ساتھ. کمال اس لیے غالب کہتا ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. کوئی غرض نہیں. غالب کی آج کل کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ انسائٹ انسانوں کے لیے یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے کچھ نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، آپ عشق کی راستے کو نہ چھوڑیں. وہ یہ ہے کہ جس میں آپ پیشنیٹلی بلیو کرتے ہیں اس کو کبھی ابینڈن نہ کریں، کیونکہ آپ ہار جائیں، کیونکہ عشق میں ہارا نہیں جا سکتا. آخری بات میں کہوں گا کہ بڑی اچھی بات کی انجم صاحب نے کہ ایک ٹریجڈی غالب کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے غالب کو ریڈیوس کر دیا ہے ایز اے گریٹ پوئٹ. مطلب میر اور غالب جو ہے اردو کے شہنشاہ پوئٹس ہیں، اور پھر ہم نے ان کو اردو میں لمٹ کر دیا ہے، اور پھر ہم نے اپنے ریجن میں لمٹ کر دیا ہے. جیسے انجم صاحب نے بہت اچھا بات کی، غالب ایک ورلڈ تھنکر ہے. غالب کی گہرائی کا میری نظر میں لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. میرے خیال میں ابھی تک غالب کی سوچ کی صرف 25% ڈسکوری ہوئی ہے، اور میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں اس کی. غالب نے جو فرائیڈ نے ڈسکور کیا تھا انکانشیس، وہ غالب نے فرائیڈ سے پہلے ڈسکور کر لیا تھا اپنے شعروں میں. اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹس آف ڈیتھ اینڈ برتھ ہے. غالب جس وقت ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اسی وقت فرائیڈ کی پیدائش ہوتی ہے. اب غالب کے یہ 2 شعر دیکھیں اور پھر فرائیڈ کا آپ تھیوری آف انکانشیس دیکھیں. ایک پوری دنیا ہے ہمارے اندر جس طرح ایک پوری دنیا ہے باہر. جب غالب یہ کہتا ہے بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ کون سی پردہ داری ہے؟ یہ وہی اندر کی دنیا کی. اور وہ ایک اور شعر میں وہ اندر کی دنیا بھی سمجھاتا ہے آپ کو، اور یہ پوری تھیوری آف انکانشیس آپ کو نظر آئے گی. ہے آدمی بجائے خود ایک میں شرے خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. یعنی ہر انسان اپنے اندر ایک انجمن ہے اندر کی دنیا میں، وہ اکیلا نظر آتا ہے صرف. اسی طرح ایک اور تھنکر ہیں میرے خیال میں 20ویں سینچری کے سب سے بڑے فلسفی، مارٹن ہائیڈگر، اور میرے خیال میں دنیا ہے فلسفے کے ون آف دا گریٹ فلاسفر. میرے خیال میں ہائیڈگر کی 20th سینچری کی فلاسفی غالب نے اپنے 2-3 مصروں میں کیپچر کر لی.
بینگ اینڈ ٹائم جو ہائیڈگر کی کتاب ہے وہ مصرے میں آپ کے سامنے رکھا. ہائیڈگر کے سامنے فلسفے کا یہ مسئلہ تھا جو آتھر شوپنون نے رکھا تھا, پھر ان کے استاد ہسرل نے فینومنالوجی کے طور پہ رکھا کہ بھئی ہم تو صرف پرسیپشن کو جان سکتے, ریالٹی کو جان نہیں سکتے. وہ مسئلہ غالب نے اپنے اس شعر میں سمجھایا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد. یہ وہی ہائیڈگر کی بینگ ہے, ہونا. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد, عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یہ تو جو ہم دیکھتے ہیں یہ تو صرف ایک جال ہے پرسیپشن کا, ہم کبھی نہیں جان سکتے نہ ریالٹی کو, نہ لوگوں کو, نہ کچھ کو. لیکن غالب ہائیڈگیرین جواب ہائیڈگر سے پہلے دیتا ہے, اور یہ آپ شعر سنیں. اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو, آگہی گر نہیں غفلت ہی سہی. یہی ہائیڈگر کہتا ہے بھائی آ گئے ہو, اب ایگزسٹ کر رہے ہو, یو آر ان دا ورلڈ, یو آر تھرون ان دا ورلڈ. یہ کوئی سوال نہیں ہے لائف از میننگ لیس, دیر از میننگ آل اراؤنڈ یو, ڈیل ود اٹ ایون اف یو آر اگنورنٹ. آگہی گر نہیں غفلت ہی صحیح. نالج نہیں ہے کہ ہم کیوں کریں کیا کریں. اور اس کی کلاسیکل اگزامپل شادی ہوتی ہے, پتہ نہیں ہوتا شادی کرنی ہے نہیں کرنی, لیکن جب بھی کر لیتا ہے یہی مثال عشق کی ہوتی ہے. تو کمال اس حوالے سے کمال کا غالب, اور ایک بس میں آخری مصرع سناؤں گا اس پہ ختم کروں گا, کہ ہائیڈگر کے یہ بھی ایک مسئلہ ہے جسٹ دکھانے کے لیے کہ اس آدمی کی کیا کمال کی سوچ ہے. کہ ہائیڈگر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں موت سے کیوں گھبراتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر موت نہیں ہوگی تو زندگی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے پاس انلمیٹڈ ٹائم ہو آپ کچھ نہیں کریں گے زندگی میں. یہ ایک میں بہت منڈین الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. یہ غالب نے ہائیڈگر سے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا, یعنی لالچ کو پتہ نہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے انسان میں جو لالچ ہے. نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. یہ آپ ہائیڈگر آپ کو 250 پیج لکھ کے سمجھاتا ہے. تو یہ کمال کا آدمی ہے. ہائیڈگر کے ہاں جو ٹائم کا مسئلہ ایک پرپیچول پرابلم ہے ٹائم کا, ہائیڈگر کے ہاں یہ ایک بنیادی, ایک منٹ, ایک ہائیڈگر کے ہاں ٹائم کا ایشو ہے. دیکھیے ہم سب فیل کرتے ہیں وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, خاص کر اس سوسائٹی میں وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اور ہونے کا ٹائم سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ آپ کی زندگی ہی ٹائم ہے. غالب نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے. یو ول نیور رن آف ٹائم اگر آپ غالب کے اس مسئلے شعر پہ عمل درآمد ہو جائیں. مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت, مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت, میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. اوپن کر دیں گے. ان تینوں معزز مہمانوں کی گفتگو سن کے غالب کا ہی ایک مصرع یاد آتا ہے جو میں ان تینوں کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں مدعا عن کا ہے اپنے عالم تقریر کا. تو بہت خوب. اب ہم اپنے سوال و جواب کے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے حاضرین میں سے کوئی سوالات ہوں ہمارے 3 مہمانوں کے لیے تو پلیز ضرور سوال پوچھیے. جناب. بہت شکریہ سر, بہت اچھی گفتگو کی ہمارے تمام مقررین نے. لیکن ایک سوال ہے, جس طرح آپ نے کہا آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو ہمارے کچھ ناقدین اور محققین یہ کہتے ہیں کہ غالب کے جتنے اشعار ہیں وہ کوئی غنی سے ہے, کوئی میر سے ہے, کوئی حافظ سے ہے, کوئی شیرازی سے ہے. اس کی جو منتج ہے ان کے جو اشعار کی, اس کے ماخذ کی آپ نے بات نہیں کی. وہ بھی اگر تھوڑی سی کر دیں تو بڑی گزارش ہوگی. دیکھیے ماخذات کو جب آپ دیکھنے جاتے ہیں تو فکر کے ماخذات تو آپ کو آخر کار افلاطون تک لے جائیں گے, یعنی وہ جو باتیں حافظ تک کہہ رہے ہیں. ہم کسی بھی جگہ ایکسپریشن کو اس سوسائٹی کے ساتھ جوڑ کر بہت اہمیت دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خیال تو فلاں اس وقت آیا, بھائی یہ آپ
کبھی بھی فلسفے میں شاعری میں کسی کو کاٹ کر تہذیب سے نہیں دیکھ سکتے. شاعری کی تہذیب سے آپ کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے, فلسفے کی تہذیب سے کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انڈسٹری کے کچھ رولز ہوتے ہیں, تو وہ سب جگہ پر چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غالب نے, جیسے آپ نے سوال کیا کہ ان کے ماخذات دوسرے شعراء کے ہیں, یقیناً فکری ماخذات ہیں, لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی شاعر غالب کے زمانے میں ایسا نہیں تھا جو فارسی میں شعر نہ کہتا ہو, یا فارسی سے نابلد ہو, یا اس نے فلسفہ نہ پڑھا ہو, یا عربی کی اس کے پاس بیک گراؤنڈ نہ ہو, لیکن انہوں نے یہ شعر نہیں کہے جو غالب نے کہے. تو غالب نے جو شعر کہا ہے وہ اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی اپنی حیثیت منوا چکا تھا. اس کی آسان مثال یہ کہ آپ کا جو, جیسے مولانا حالی جو آتے ہیں, الطاف حسین حالی, جو مد و جزر اسلام لکھتے ہیں, وہ غالب کے شاگردوں میں سے. اقبال کو آپ دیکھ لیں تو غالب ان کے دادا استاد ہیں, یعنی اس سلسلے میں چلتے رہتے ہیں. تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. آپ کو فیصل صاحب نے ایک بہت اچھی بات ایک دن مجھ سے کہی تھی کہ ان سے کسی نے کہا کہ بھائی کتابیں بہت ساری ہیں, اگر آپ کو انتخاب کرنا ہو مختصر زندگی میں کہ کیا پڑھیں, تو آپ کسی ایک کلاسیکل ماسٹر کو, ایک استاد کو اپنی کلاسیک سے اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کے لیے چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ غالب کو اگر ایک کلاسیکل اپنے اثاثے کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیں تو آپ کے پاس سب جگہ سے باتیں آ جائیں گی اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آنے لگیں گی بہترین پیرائے میں. یہی ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو شاعری ہے, اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذہن کی چھٹی ہے, تفریح کر رہے ہیں آپ, لیکن آپ سے میں یہ عرض کر دوں کہ عربی میں ایک بہت بہترین مقولہ ہے کہ شعراء تلامیذ الرحمن ہوتے ہیں, اور شعراء تلامیذ الرحمن خدا کے شاگرد ہوتے ہیں. تو افلاطون نے اپنی بیشتر چیزیں پرانے شعراء پر بنیاد کر کے لکھی ہیں جو آپ آج آگے بڑھا رہے ہیں. فرائڈ کی باتیں اب بھی کوٹ بہت سارے ہیں, میرے خیال سے اتنا وقت اس سوال پر نہیں لگنا چاہیے. میرے 2 سوالات ہیں. ایک منٹ میں اگر تھوڑا سا, دیکھیے میری نظر میں مسئلہ یہی ہے, غالب اور میر کے ساتھ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. پہلی جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ میرے خیال میں اس ریجن میں ایک کلچرل ایلیٹ ہے, اس نے غالب اور میر کو اپنی میراث بنا لیا ہے, اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور وہ اس کو عام نہیں کرنے دیتے, اور اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے جس طرح ایک زمانے میں لیٹن کو بنا دیا گیا تھا کہ لوگ اس کو کوئی ایکسیس نہ کر سکے اور وہ اپنی زندگی میں اس کو اپنا نہ سکیں. دوسرا جو غالب اور میر کے فلسفے کو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایز اے فارم آف انٹرٹینمنٹ بنا دیا. اس میں غالب کا ایک اپنا قصور بھی ہے. غالب کے الفاظوں کا جادو, ان کی جمالیات کا حسن, ان کی طنز کی گہرائی ایسی ہے کہ آپ اس کے بعد آگے کچھ سوچتے ہی نہیں, آپ کمپلیٹلی جو ہے وہ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں. لیکن غالب کا جو کمال ہے, جیسے میں نے کہا, غالب از گوئٹے اینڈ نیٹشے کمبائنڈ. اگر یہ جرمنی میں پیدا ہوا ہوتا تو یہ کبھی صرف شاعر نہیں سمجھا جاتا, یہ ہولڈننگ کی طرح ایک تھنکر سمجھا جاتا, جس سے انفلوئنس, جیسا حجاز کے حافظ کے ساتھ ہوا کہ آپ دیکھیں گوئٹے نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. آپ شیرلاک ہومز کی ناول پڑھیں, اس میں حافظ کا ذکر آپ کو ملتا ہے, آپ کو شوپنر کے کام میں اس کا ذکر ملتا ہے, نیٹشے کے کام میں ذکر ملتا ہے. ہی از سین ایز اے تھنکر. تو جو دوسرا بڑا ظلم ہوا ہے غالب اور میر کے ساتھ وہ یہ ہوا ہے کہ, اور اس میں جیسے میں نے کہا ان کے بھی قصور ہے کہ یہ ایک شام کی انٹرٹینمنٹ یا ایک فیسٹیول کی انٹرٹینمنٹ. اصل بات تو یہ ہے کہ غالب وہ شخص ہے جس کو آپ پڑھ کے اور جب اس کی آپ گہرائی سمجھ جاتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کو ویسے رہنے ہی نہیں دیتا جیسے آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں. جیسے غالب خود کہتے ہیں, ایک شعر سنا دوں آپ کو؟ ہاں ضرور سنائیں. زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی, کیوں تیرا راہ گزر یاد آئے. آپ ہمیشہ یہی سوچنے لگتے ہیں, اسی راہ گزر کی طرف آپ جانا شروع کر دیتے. جی میں, آپ جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ غالب انٹرٹینمنٹ ہو گیا, اس میں ان کے الفاظ کے جادو کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے یہ جو غزل کی ایک فارم ہے اس کا بھی ہاتھ ہے
کیونکہ غزل کی جو فارم ہے اس میں سارا ایمفیسس اس کی ردیف قافیہ پہ چلا جاتا ہے اور وہ اس میں لوگ مزہ اٹھانے لگتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ان کی جو وزڈم ہے وہ ان کے خاص اشعار میں ہے. تو جیسے میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو سیئنگز آف آسکر وائلڈ, تو کسی بھی چیز پہ بڑی کوئی پروفاؤنڈ سی ایک کسی اور بھی اس کی, غالب کا ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا ایک ذخیرہ. آپ جب پڑھتے ہیں تو کوئی ایک غزل پڑھتے ہیں اس کو وہ انٹرٹینمنٹ کی فارم میں چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ الگ الگ اشعار دیکھیں تو اس میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے زیادہ ریلیونس نظر آئے گی. مثلا جیسے اگر آپ میرے ذہن میں مجھے یہ نظر آتا ہے جیسے غالب ہمارے پاس ایک سونے کی کان ہے اور ہم اس سے بے خبر ہیں. جیسے ہمارا سوسائٹی جو ہے, جیسے ریکودک سوسائٹی میں اسے کہتا ہوں کہ سونے کی کان ہے, ہم سے اسے آگے پیچھے بیچنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک شعر لے لیجئے جیسے آج ریلیونس اس کی ہے ہماری, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا شعر مجھے اب میرے ذہن سے ایک دم نکل گیا, میں دیکھوں کہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے. ہاں دیکھیں, چل ایک شعر میں آپ کو کہہ دوں کہ چل نہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل 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 بالکل. تو وہ شعر جو میں کہنے والا تھا وہ آج کل ریلیونس اس کی ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. تو ہم ہر شخص کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے. تو یہ جو غالب نے ہی کہا ہے کہ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے کو گوہر ہونے تک, بہت وقت لگتا ہے اور وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ گنجینہ گوہر کھلا ہوا ہے, ہم اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب وہ بھی محفلیں نہیں رہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ بزم شہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا, اب بزم شہنشاہ میں اشعار کا دفتر تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو ہے غالب کی ریلیونس, ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے, ہم اس سے نظر انداز کر رہے ہیں, اس سے بے خبر ہو گئے ہیں. یہ ہماری ٹریجڈی ہے. جناب میں خیال ہے یہیں پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. تمام ایکسکیوز می. جی جی سوالات میرے دو ہیں اور اچھا تو غالب کا جو خود نوشت ہے دستمبو, اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ایک مختلف غالب دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہر وقت انگریزوں کی کیلو کھال گا رہا ہوتا ہے. اور بس میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری پینشن کی گیم تھی یا اس کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ بہت بہت عمدہ, بہت بہت عمدہ, بہت عمدہ. دیکھیے کسی بھی رائٹر کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ اس کے ٹیکسٹ کو پڑھیں اور آپ اس کے ٹیکسٹ کو اس کی سوسیولوجی آف دا ٹیکسٹ کے تھرو پڑھیں کہ اگر وہ برا آدمی تھا تو اس نے برا ہی لکھا ہوگا, اگر وہ کمزور آدمی تھا تو اس نے کمزور ہی لکھا تھا. مارٹن ہائیڈگر جو تھا وہ ایک نازی تھا, اس نے ہٹلر کو سپورٹ کیا تھا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی بینگ آف اینڈ ٹائم ہے وہ ایک دنیا فلسفے کی سب سے بڑی ٹیکسٹ نہیں ہے؟ تو اس لیے غالب کے اشعار کو ان کی زندگی کی کمزوریوں پہ ریڈیوس نہ کریں, یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. تو اس کے ٹیکسٹ کو اسی طرح پڑھے جیسے آپ بڑے بڑے رائٹرز کو پڑھتے ہیں جن سب نے کولونیلزم کا ساتھ دیا. جان اسٹاؤٹ مل ہو, ایمینوئل کانٹ ہو, ان سب نے کولونیلزم کا, لیکن آپ ان کا کیا فلسفی پڑھنا بند کر دیں گے کیونکہ یہ ایز اے پرسن جو تھے برے لوگ تھے. تو یہ ٹیکسٹ اور ان لوگوں کی زندگیاں اور ان کی زندگیوں کی برائیوں میں ذرا سا ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے. لیکن بہت ہی عمدہ سوال ینگ مین, بہت ہی عمدہ سوال. اس پہ ایک مشورہ میرا یاد رکھیں, غالب کو کبھی دستمبو سے پڑھنا نہ شروع کریں. یہ ایک اچھی وجہ ہے
کہ آپ جب کسی آدمی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بنیادی کام سے دیوان غالب بہت مختصر سا ہے, کئی تراجم ہو چکے ہیں, کئی شروحات ہو چکی ہیں, وہاں سے پڑھنا شروع کریں. غالب کا حوالہ دستمبو نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہیلو جی السلام علیکم. آج کی ڈسکشن سے جو صورت حال سامنے آ رہی ہے اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جی غالب کے انٹروگیٹو ٹیکسٹ پر, یا اسے ہم انٹروگیٹو ورس کہہ لیں, اس پر بات ہو رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا انٹروگیٹو غالب, اگر اس کو ہم نام دے دیں غالب کی انٹروگیٹو ورس کے کچھ بنیادی فیچرز بھی ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر غالب فلسفی ہے تو کیا اس نے کوئی نظام فکر بھی ہمیں دیا ہے, اور اگر دیا ہے تو وہ کیا ہے؟ سوالات اور بھی موجود ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے یہی 2 سوال. میرے خیال میں اس پہ ایک شعر دیکھیے, میرے خیال میں غالب نے یہ خود ہی آپ کو کہہ دیا ہے کہ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں, واہ 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 واہ, مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر میں. کیا کہنا, بہت خوب. میرے ذہن میں اب سر دست جو شعر آیا وہ یہ تھا کہ غالب نے کہا کہ بہت وسیع نہیں ظرف تنگنائے غزل, کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. تو ہمیشہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ایک وسیع تر پیمانے پہ اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے, میں ساری زندگی پریشان رہا کہ زندگی کا مطلب کیا ہے, اور میں بہت عرصے میں نے اپنا ضائع کیا اس فضول سوال پہ. غالب نے اس کا بہت آسان سا جواب دے دیا تھا, اور یہ کمال کا جواب ہے, اور میرے خیال میں اس کے علاوہ آپ کو کوئی جواب نہیں مل سکتا کہ زندگی کا کیا مطلب ہے. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب, مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. واہ واہ واہ, یہی ہماری حقیقت ہے جی. کسی کو نہیں معلوم کیوں آئے, کسی کو نہیں معلوم کیوں چلے جائیں گے, لیکن آ گئے, سیر کریں. جناب. Do we have any more questions? Go for another session. تو تمام حاضرین محفل اور ہمارے 3 معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. یہ غالب پڑھتے رہے, یہ آپ کے لیے یہی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ غالب صاحب کو کالج میں ملازمت ملی پڑھانے کے لیے, وہ گیٹ پر گئے اور صرف وہاں سے اس لیے واپس آ گئے بگھی میں بیٹھے ہوئے کہ جو پرنسپل صاحب نے مجھے گیٹ پر استقبال نہیں کیا. اور الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ غالب صاحب حقیقت میں ملازمت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے, ان کا پہلا اور آخری عشق ہی صرف شاعری تھا. تو ان کی اس سائیکولوجیکل سٹیٹ آف مائنڈ پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ واقعی وہ نہیں چاہتے تھے یا کہ اس وقت کے مینرز کے مطابق ان کو ہینڈل نہیں کیا گیا تھا؟ نہیں, میرا خیال ہے غالب نے ایک جگہ کہہ دیا ہے کہ وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. تو ویسے تو ہمیں بھی یہاں پہ انتظامیہ استقبال کرنے نہیں گئے, لیکن ہم واپس نہیں گئے وہاں سے. جناب, بہت شکریہ. اللہ حافظ.